بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کب، کہاں اور کس وقت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول پیر کے دن 20 اپریل 571 ہجری میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت صبح کی نماز کے وقت، یعنی صبح صادق کے بعد اور آفتاب نکلنے سے پہلے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 570 برس گزرنے کے بعد پیدا ہوئے، جس سال اصحاب فیل کا واقعہ ہوا۔ میں اب آپ کو تھوڑی سی اصحاب فیل کی تعریف بتانے لگا ہوں کہ اصحاب فیل کون تھے۔ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ابرہہ نامی یمن کا گورنر تھا۔ اس کو یہ سوجا کہ خانہ کعبہ کو معاذ اللہ منہدم کر دے تاکہ اس کے یہاں کا نقلی کعبہ آباد ہو، جو اس نے صنعاء یمن میں بنایا تھا۔ چنانچہ بہت سا لشکر جس میں سینکڑوں ہاتھی تھے لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی۔ جب خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوا تو اللہ تعالی نے چڑیوں کے ذریعے، جن کو ابابیل کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے اس کے سارے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ اصحاب فیل کے معنی ہیں ہاتھیوں والے، اس لیے ان کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے۔ ابو رغال قریش ہی کا ایک آدمی تھا۔ اس نے اپنی برادری سے خیانت اور دغا کر کے ابرہہ کو راستہ بتایا تھا۔ خدا نے اصحاب فیل کے ساتھ سب سے پہلے اسے مار ڈالا۔ اب اس کی قبر پر پتھر پھینکتے ہیں تاکہ عبرت کا نشان بنے۔ چڑیاں اپنی چونچوں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکتی تھیں جو پتھروں کی طرح ان کے سروں میں گھس کر تمام بدن کو چیرتی ہوئی پار ہو جاتی تھیں، اور جس کے لگتی تھیں اس کو ہلاک کر دیتی تھیں۔ ان مرنے والوں میں ابرہہ فوراً ہی نہیں مر گیا، بلکہ اس کا بدن گل کر ایک ایک انگلی گر گئی۔ اس کو صنعاء لے گئے اور بری طرح وہیں ہلاک ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے ایک نور دیکھا جس سے مغرب اور مشرق روشن ہو گئے تھے۔ فارس کی آگ بجھ گئی جو 1000 برس سے ایک آتش کدہ میں برابر جل رہی تھی، جس کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ فارس کے بادشاہ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا جس سے 14 کنگرے گر پڑے، اور اس قسم کے اور بھی واقعات بہت سے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے حکم سے، جس کے حکم سے آگ جلتی ہے اور پانی بہتا ہے، نظر دیکھتی ہے، اور جس کے حکم سے دنیا کی تمام چیزیں قائم ہیں، اس نے یہ سب کر دیا۔ اب میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب شریف بتانے لگا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا اور والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ اور نانی کا نام برہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام دادیاں اور نانیاں خاندان قریش کی شریف اور معزز گھرانوں کی صاحبزادیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے، یعنی ہاشم کی اولاد۔ آپ کے قبیلے کا نام قریش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی بہن یا بھائی نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا در یتیم تھے، ماں باپ کے اکلوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 یا 12 چچا تھے اور 6 پھوپھیاں تھیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام رکھا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم والسلام۔